ہوتی ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے اسلام میں صفائی، بنیادی چیز ہے، اور بڑی اس کی اہمیت ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے عزت اور رفعت عطا کی ہیں، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا، بدن کی پاکیزگی ہو، لباس کی صفائی ہو، ظاہری شکل و صورت کی خوبی ہو، یا طور طریقے کی اچھائی ہو، مکان ساز و سامان کی صفائی ہو، سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی دین اسلام میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، اسی طرح ہم نے اپنے ظاہر کو، جسم کو، اپنی چیزوں کو، ہر چیز کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اس کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے طہارت کے متعلق باقاعدہ ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ صفائی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس آپ نے جسمانی طہارت اور پاکیزگی کا ایک جامع نظام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کٹوانا، ناخن ترشوانا، جوڑوں کا دھونا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بغل کے بالوں کو اتارنا، زیر ناف بالوں کو موڑنا اور استنجا کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 10ویں میں بھول گیا، شاید وہ کلی ہے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ صفائی ستھرائی شریعت کو مطلوب بھی ہے، سنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نفاست پسند تھے، صفائی پسند تھے، اور صفائی کی آپ نے تاکید بھی فرمائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں طہارت کے 4 درجات ہیں: ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں اور پخانے وغیرہ سے پاک کرنا، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا، دل کو برے اخلاق سے اور ناپسندیدہ عادتوں سے پاک کرنا، اور باطن کو غیر اللہ سے پاک کرنا۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بآسانی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جسمانی صفائی کا تعلق فقط ہمارے جسم و لباس سے نہیں ہے، بلکہ جسمانی صفائی میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ہمارے لباس سے ہے۔ اب جسم اور لباس کے علاوہ جیسے چند ایک اور ہماری ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، ذاتی صفائی کا وہ حصہ ہیں دیگر اشیاء بھی، جیسے ہمارا رومال ہے، کپڑے تو صاف ہیں، رومال گندا ہے، رومال بھی صاف ہو، گھڑی، قلم، بیگ، چادر، اینک، بنیان، کیونکہ کپڑے اوپر سے صاف ہوں گے لیکن بنیان کا برا حال ہوگا۔ سواری، اب سواری میں چاہے گھوڑا ہے، چاہے بائک ہے، چاہے گاڑی ہے، کوئی بھی سواری صاف ستھری ہو، موبائل فون صاف ہو، لیپ ٹاپ صاف ہو، ٹیبلٹ، کمپیوٹر، جوتا بھی صاف ہو۔ یہ لوگ جوتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو چل چل کے زیادہ گندا جوتا ہی ہوتا ہے، تو جوتوں کی صفائی بھی ہونی چاہیے، جرابیں صاف ہونی چاہیے، ٹوپی صاف، جو بھی چیز ہم سے متعلقہ ہے وہ صاف ستھری ہو۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ذاتی صفائی کے بارے میں کافی زور دیا گیا۔ تو جسم اور لباس کی صفائی کے ذریعے کئی بیماریوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے، شخصیت پرکشش ہو جاتی ہے، جو بندہ صاف ستھرا رہتا ہے اس کے وقار میں، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کی بات کا اثر بڑھ جاتا ہے، لوگ اس کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ قریب آنا پسند کرتے ہیں۔ جو بندہ ہر حوالے سے صاف ستھرا رہتا ہو، دوسرے بھی آپ سے ترغیب حاصل کرتے ہیں۔ اب ذاتی صفائی میں جو چیزیں شامل ہیں جیسے بال ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، اسلام ان چیزوں کی صفائی کے متعلق اجمالی اور تفصیلی دونوں طرح کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کی ان تعلیمات کو اپنا کر ہم ایک پرکشش اور باوقار شخصیت بنیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے،
جیسے انسان تمام مخلوق میں افضل ہے، اسی طرح انسانی جسم میں جو سر ہے نا یہ سب سے افضل ہے۔ انسان ساری مخلوق میں افضل ہے، اور انسان میں جو افضل ہے انسان کے جسم میں اس کا سر ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کے سر کو کیسے سجایا؟ بالوں سے، اور بالوں کی وجہ سے انسان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کیا۔ اور نیز اللہ پاک نے مرد کے چہرے پر بھی بال اگائے، داڑھی رکھنے سے مرد کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ انسانی بال بھی اللہ کی نعمت ہے، لہٰذا ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے بالوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بالوں کی طہارت اور نظافت کے حوالے سے کئی مقامات پر توجہ دلائی گئی ہے، اور جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ بالخصوص بالوں کی صفائی کا حکم دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک شخص کو بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دیکھا۔ فرمایا کہ یہ شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے اپنے سر کو جمع کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے بال رکھے ہوئے ہیں وہ بالوں کی عزت کرے، یعنی بالوں کو سنوارے، کنگھی کرے، اس کو تیل لگائے، بالوں کا خیال رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عمدہ خوشبو لگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ میں خوشبو کی چمک اور آپ کے سر اور آپ کی داڑھی میں دیکھتی تھی۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ جب ان کو کاٹا جائے تو اس کو دفن کر دیا جائے۔ خاص طور پر خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں، اہتمام کریں کہ کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے عورت کے بالوں پہ، جو بال عورت کاٹتی ہے۔ تو بالوں کو تیل لگانا چاہیے، بالوں کو دھونا چاہیے۔ زلفیں رکھنا سنت مبارکہ ہے، اور زلفیں رکھنے والا اگر اس نیت سے زلفیں رکھے کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے تو ثواب ملے گا۔ اگر اس لیے رکھ رہے زلفیں کہ ذرا خوبصورت لگوں گا، فیشن ہے اور لوگ بھی رکھ رہے ہیں تو اسے ذرا کئی سمجھتے ہیں شاید میں بدمعاش لگوں گا، بڑے زلفیں رکھ لوں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہے، لیکن اگر نیت سنت کی ہوگی تو پھر ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کانوں تک تھے۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آپ کے بال بہت لمبے تھے جو کانوں کی لو تک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں آپ کے بال کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تھے۔ ان تینوں روایتوں سے حضور کے بال مبارک کے تین طریقے سمجھ میں آتے ہیں کہ حضور کی زلفوں کے انداز کیا تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی ہم آدھے کان تک، کبھی پورے کان تک، کبھی کندھوں تک زلفیں رکھیں، اور پھر بالوں کی صفائی کا اہتمام، سر اور داڑھی کے بال وقتاً فوقتاً صابن سے دھو لیں۔ بالوں کو دھونے کے لیے صاف پانی کا استعمال کریں، اور بالوں کو قدرتی طریقے پر خشک کیجیے۔ بالوں سے پانی خشک کر کے ہی ٹوپی یا امامہ پہنیں۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کرنی چاہیے۔ خوشبودار تیل استعمال کرنا چاہیے۔ تیل لگانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنی الٹی ہتھیلی پر تیل ڈالیے، پھر دونوں ابروؤں آئی بروز پر تیل لگائیے، پھر دونوں آنکھوں پر اور پھر سر پر لگائیے۔ جب بالوں میں تیل لگائیں تو ٹوپی یا امامہ باندھنے سے قبل سر پہ ایک کپڑا، سر بند جس کو کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ سر بند، رومال نما ایک ایسا کپڑا ہوتا ہے جو بالوں پر ٹوپی کے نیچے باندھا جاتا ہے تاکہ جو بھی تیل ہو اس میں جذب ہو جائے۔ اپنی کنگھی کو ہفتے میں کم از کم ایک بار دھو لینا چاہیے، کیونکہ اس کنگھی کے اندر بھی میل جمع ہو جاتا ہے۔ بڑے ہوئے بالوں کو 6 سے 8 ہفتے میں ضرور تراش لیجیے۔ مونچھوں کے بال ہونٹ پر آنے سے پہلے تراش لیجیے۔ داڑھی یا سر کے بال، سفید بالوں کو سرخ یعنی ریڈ یا یلو رنگ میں رنگ لیجیے، کہ یہ مستحب ہے۔ ریڈ یا زرد رنگ میں، یلو میں رنگ لیجیے، یہ مستحب ہے۔ بالوں کو گرد آلود یعنی میلا اور بکھرا ہوا نہ رکھیے۔ بغیر بسم اللہ تیل نہ لگائیے۔ بدبودار تیل سے گریز کیجیے۔ نہانے کے بعد بالوں میں تیل لگائے بغیر کنگھی نہ کیجیے۔ گیلے بالوں پر ٹوپی یا امامہ نہ پہنیے۔ بالوں کو منہ میں ہرگز نہ لیجیے۔ بال کیونکہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، جیسے آلودگی ہے، سگریٹ نوشی ہے، پریشان فکری ہے، ڈپریشن ہے، کیمیکل وغیرہ، کھارا پانی،
اگر آپ بالوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو ایک وقت پر نشو و نما کرنا کم کر دیں گے اور ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے خشک ہو کے، اور پھر گنجا پان شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔